جو کہ کم عمر نوجوان ہے جو خاص طور پہ، ممکن ہے کہ شاید اگر اس انداز سے اہمیت کا اندازہ نہ بھی ہو آج کی دن کا، یا جو کچھ آج ہوا وہ کتنا اہم تھا پاکستان کے لیے، تو اب یقیناً یہ جو کچھ ایپیسوڈ ہوا ہے 6 سے 10 مئی کے درمیان، اس سے اندازہ ہو گیا ہو کہ کام کتنا اہم ہے. کہ یعنی کہ چونکہ انفارچونیٹلی ہم کبھی بھی وار مانگرنگ نہیں کرتے، کبھی بھی اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے نیبر میں ایک ایسی مائنڈ سیٹ کی قیادت بیٹھی ہے، پہلے بھی بیٹھی تھی اور اب اس سے اور 2-4 گیئر آگے بڑھ گیا کام، کہ وہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے. یعنی آج میں وہ پچھلی کچھ کلپس دیکھ رہا تھا 28 مئی کے ہی عنوان سے، تو بالکل مجھے لگ رہا تھا جیسے آج تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. بیانات بھی تب وہی تھے، تب بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نہیں چاہتے اس حد تک جانا، لیکن آپ بھی اس حد تک مت جائیے. پہلے 1974 میں بھی مئی کے مہینے میں پوکھران میں ہی بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، پاکستان نے اس وقت وہ نہیں کیا، رسپونڈ یعنی اس انداز سے نہیں کیا. پھر اس کے بعد جو بھٹو صاحب کا دور تھا، آپ سوچیں 71 میں پاکستان 2 لخت ہوا، اس میں بھارت کا کردار، پھر اس کے کچھ ہی عرصے بعد یہ سارا معاملہ ہو گیا. 74 میں ایٹمی دھماکہ، اب آپ 71 میں ملک 2 لخت ہوا ہے، 74 میں جو ہے وہ آپ کے پڑوس کا ملک جو آپ کی سائز سے اتنا بڑا ہے وہ نیوکلیر بلاسٹ کر رہا ہے. تو آپ اس کی آپ سنجیدگی سمجھ رہے ہیں. بھٹو صاحب نے پھر اپنی ایفرٹس کی، سارا معاملہ ہوا، بہت سارے سائنسدان شامل ہوئے، ملاقاتیں میں ڈاکٹر ایکیو خان صاحب سے ملاقات ہوئی، سمر مبارک صاحب بھی ساتھ کا، بہت سارے اور لوگ ظاہر ہیں، اس کا کریڈٹ کسی ایک دو انڈیویجول کو ظاہر دینا تو زیادتی ہو جائے گی. اور پھر 76 میں ایکیو خان صاحب سے ملاقات. لیکن اس سب کے بعد بھی اور پاکستان 7 سے 8 سال میں 83-84 کے آس پاس ڈاکٹر ایکیو خان صاحب نے کہہ دیا تھا اس وقت کی قیادت کو، ضیاء الحق صاحب نے، کہ ہم تیار ہیں رسپونڈ کرنے کے لیے. پاکستان نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد مئی کا مہینہ ہے 1998 ہے، 11 مئی پھر پوکھران میں دھماکے، پھر 13 مئی پھر پوکھران میں دھماکے. پھر اس کے بعد پاکستان نے ویٹ کیا، لیکن پاکستان نے دیکھا کہ انہی دنوں میں G8 کانفرنس بھی ہو رہی تھی، عالمی ممالک کا اجتماع بھی ہو رہا تھا، لیکن بہت واضح طور پہ نظر آیا کہ وہی عالمی امن کے ٹھیکیدار جو پاکستان کو درس دے رہے تھے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے امن کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے سلامتی کا مظاہرہ کرنا ہے، انہوں نے انڈیا کی اس اقدام کو اس انداز سے کنڈیم نہیں کیا. پاکستان کو متنبع کر رہے تھے، انڈیا کو اس انداز سے کنڈیم نہیں کر رہے تھے. جس کے بعد پھر ایک فیصلہ ہوا اور پھر 28 مئی کو چاقی کے پہاڑوں کا صرف رنگ نہیں بدلا، وہ قوم کی تقدیر بدلی. اور اگین میں جب کہہ رہا ہوں تو میں جملے سے جملہ نہیں ملا رہا، میں وار مانگرنگ نہیں کر رہا، میں کوئی تنازع کی، تشدد کی، خون کی، بارود کی بات نہیں کر رہا. لیکن آپ سوچئے کہ جس ملک کا وزیر اعظم کے، میں معذرت کے ساتھ اس سے زیادہ مجھے ہلکا جملہ مل نہیں رہا، چھچھور بن کا یہ عالم ہو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ابھی آپ 2 دن پہلے کا بیان دیکھیں کہ جی وہ پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے. I mean you have to be an idiot to say these kind of words. بھائی آپ وزیر اعظم لگے ہوئے، یعنی اس منصب کے بندے کو یہ جملہ زیب ہی نہیں دیتا، لیکن یہ جملے بتاتے ہیں کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر یہ نیوکلیئر طاقت پاکستان نہ ہوتا تو یہ کس حد تک نہ چلے جاتے یہ ممالک. تو بہرحال پھر ایک فیصلہ ہوا پاکستان کا، جس سے خود ہم خالی وہ باتیں کر لیتے ہیں جو رپورٹڈ ہیں، باقی ٹھیک ہے کچھ جزیات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے. امریکہ کے اس وقت صدر بل کلنٹن نے پھر آ کر باقاعدہ کہا، آن ریکارڈ کہا کہ پاکستان نے اکنامک اپارچونٹی مس کر دی ہے، یہ مس کر دیا. پاکستان کو نوازتے اگر پاکستان یہ سب نہ کرتا، لیکن پاکستان نے کیا اور یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. تو بہرحال ہم نے ذرا فاسٹ فارورڈ کر کے آج کے حالات پہ ہی بات کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا ہم ذرا اس مناسبت سے ہی بات کرتے ہیں اور پھر ذرا ہم آگے ہی بات کریں گے. میں اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب تصور کر رہا ہوں. آپ دیکھیے میرا نصیب کہاں پہنچ گیا ہے کہ اسٹوڈیو میں، مطلب اسلام آباد میں، بلکہ یہاں اسٹوڈیو میں میری نظروں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے ہر دل عزیز جناب ارشاد بھٹی صاحب تشریف فرمائے. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہے. اور آپ کی ایک تو آپ اگر عامر بھائی اور منیب بھائی نہیں سن رہے، آئی ہوپ سن رہے ہوں، شاید سن رہے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب منیب جی، اور عامر بھائی تو سن رہے ہیں، اور منیب بھائی اگر نہیں سن رہے، ارشادات عالیہ جو ہیں ہم اور جب کچھ کہہ رہے ہیں، عامر بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، ذرا سنائیں پھر میں بھٹی صاحب جی. عامر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر میں بھٹی صاحب نے کہا ارشادات عالیہ سن رہے ہیں. ہاں جی سنیے. ہاں جی اگر میں پھر بھی ایک وہ گڈ سینس میں کہ عامر بھائی اگر نہیں سن رہے اور اگر منیب بھائی نہیں سن رہے اور وہ جوابی حملہ منیب بھائی نہیں کریں گے، عامر بھائی کی تو مجھے گارنٹی ہے وہ میرے ساتھ ہیں، وہ نہیں کریں گے. اچھا، تو 2 چیزیں میں ضرور سب سے پہلے کہنا چاہوں. ایک تو آپ نے اچھا کیا ہمارے جیسے ان بچوں کو بتا دیا کہ یہ 28 مئی کیا ہے، اور اس کا جیسے بچوں کو، یار آپ بچے نہیں، یعنی آپ نے میرے لیے نوجوان لگایا. اب آپ کے ویسے وجوہات ہیں آپ کے بعد نوجوان کے لانے کی، آپ کے بعد معقول وجوہات ہیں، اور اگر اس کی تفصیلات میں جائے بغیر باضابطہ دوسرے ہونے کی، اور اگر اور اگر منیب بھائی اور عامر بھائی نہیں سن رہے تو دوسری، میں آج
ویسے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ کے فن کی یہ معراج یہ آ معراج جائے ہوگی گی کہ آپ سامنے مطلب سامنے بیٹھو؟ یعنی آج کے بعد تو آپ کو جرنلزم یعنی اب ختم، اب کیا کرنا ہے، اب اور کیا اچیو کرنا ہے اس زندگی کے بعد میں؟ کیا اچیو کرنا ہے؟ بس ختم ہو گیا. صحیح کہتے ہیں کہ اچھا اور برا وہ کبھی بتا کے نہیں آتا. بتا کے نہیں آتا. نہیں اب یہ اچھا ہے یا برا ہے اس کا فیصلہ کرنے کا. خبردار میرے عامر بھائی اور منیب بھائی کے بارے میں آپ نے کچھ الفاظ ایرے ویرے کیے، دونوں مجھے دل سے عزیز ہیں. نہیں صحیح بات ہے.